روایت ہے بنی سلیم کے ایک صاحب سے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یا اپنے ہاتھ یہ چیزیں گنائی، فرمایا تسبیح آدھی ترازو ہے اور الحمدللہ اسے بھر دے گی، اور تکبیر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتی ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، اور پاکی آدھا ایمان ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو فرمایا اے مومن قوم کی جماعت تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم میرے ساتھی دوست ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا آپ کے جو امتی اب تک نہیں آئے انہیں حضور کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بتاؤ تو، اگر کسی شخص کے گھوڑے 5 کلیان ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں میں مخلوط ہو گئے ہوں، کیا یہ اپنے گھوڑے نہ پہچان لے گا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ آثارِ وضو سے 5 کلیان آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں مٹا دے، درجے بلند کر دے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وضو پورا کرنا، مشقتوں میں مسجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے سرحد کی حفاظت۔ آیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہ مٹانے والی ہیں، جب کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بلائی۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ فرمایا مجھے حضور نے یہ باتیں بتائیں، اگر زیادہ پوچھتا تو زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ رکھو تو کروٹ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی زیادہ ایسا نہیں جسے پیدائش کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو، وہ بچہ شیطان کے چھونے سے ہی چیختا ہے، سوا مریم اور ان کے فرزند کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عالمین کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان کے اپنے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ عرب کے نمازی اسے پوجیں، لیکن انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام غریبی سے شروع ہوا اور جیسا شروع ہوا تھا ویسا ہی پھر ہو جائے گا، غربا کو خوشخبری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ایسا کوئی نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی؟ فرمایا مجھ پر بھی، لیکن رب نے مجھے اس پر مدد دی جس سے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو ان میں سے کچھ پائے وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتے کا بھی۔ شیطان کا اثر تو مصیبت سے ڈرانا اور حق کا جھٹلانا ہے، لیکن فرشتے کا اثر خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے۔ جو یہ آخری بات محسوس کرے وہ جان لے کہ یہ رب کی طرف سے ہے، خدا کا شکر کرے، اور جو دوسری چیز محسوس کرے وہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر یہ تلاوت کی کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات بیان کرتے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو پیارا عمل دائمی ہے اگرچہ تھوڑا ہو۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اپنے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے پھر فجر و ظہر کے درمیان پڑھ لے تو ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات میں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کا روزہ رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے حکم والے کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرنے لگتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر آنکھوں سے دیکھا ہو، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے وہ ہر خطا نکل جاتی ہے جسے اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا، پانی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر اس کے پاؤں چلے، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتیٰ کہ گناہوں سے پاک و صاف نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جو ان کا وضو اچھی طرح کرے اور انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع و خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں، اگر چاہے بخشے اور اگر چاہے اسے عذاب دے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ بغیر پاکی کے نماز قبول اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ
توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں تشریف لے گئے۔ جب پتے جڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں، فرمایا کہ پتے جڑنے لگے۔ راوی فرماتے ہیں کہ فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا حضور حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جیسے پتے اس درخت سے جڑ گئے۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ جس پر فرض نماز آئے تو اس کا وضو و خشوع و رکوع اچھی طرح کرے، مگر یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو کہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے، کیا کچھ میل رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بالکل میل نہ رہے گا۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ ان کی برکت سے گناہ مٹاتا ہے۔ آیت ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اپنے بستر پر پاک ہو کر لیٹے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ اسے نیند آ جائے تو رات کی کسی گھڑی میں کروٹ نہ لے گا جس میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے، مگر رب اسے یہ دے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی
وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی مومن کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور رسول ان دونوں کے ماسوا سارے جہان سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو۔ نمبر 3، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں جھونک دیے جانے کو برا جانتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نماز اول وقت میں اللہ کی خوشنودی ہے اور آخر وقت میں اللہ کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 نفل دل اور منہ سے متوجہ ہو کر پڑھے، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سیدھے رہو مگر تم یہ کر نہ سکو گے، اور جان رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو پاکی پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دین آسان ہے اور کوئی دین کو سخت نہ بنائے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، لہٰذا ٹھیک رہو، خوشخبریاں دو اور صبح شام اندھیری رات کی نمازوں سے مدد لو۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص بقدر ذوق نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقدر طاقت اعمال اختیار کرو، کیونکہ اللہ ملال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پاک و حلال کھائے، سنت پر عمل کرے
اور لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز فجر میں اسفار کرو، یعنی روشنی میں ادا کرو، کیونکہ اس کا روشنی میں ادا کرنا اجر میں بہت بڑا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کرے، وہ قیامت کے دن توک سے محفوظ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ کا ثواب۔ نمبر 2، یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے عمرہ تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے طے ہوتا رہے، تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے عمرہ بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں طے کرنے لگیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پرچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے لیے بچھونا بچھا دیتے اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں نجات دلانے والی اور 3 خصلتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، خوشی اور ناراضگی میں حق بولنا۔ نمبر 3، مالداری اور فقیری میں درمیانی چال چلنا۔ اور ہلاکت میں ڈالنے والی خصلتیں یہ ہیں، نمبر 1، نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، بخیلی کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔ اور یہ تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگے تو سو لے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب کوئی اونگتے نماز پڑھے گا تو نہیں جانے گا کہ شاید دعائے مغفرت کرے تو اپنے آپ کو دعا دے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک
خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس کی ناک گرد آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے۔ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپا پائے اور اسے جنت میں نہ پہنچائیں۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بڑا کنجوس ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سیدھے رستے کی مثال قائم فرمائی اور اس رستے کے دو طرفہ دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹکے ہیں۔ راستے کے کنارے پر پکارنے والا کہہ رہا ہے کہ راستے پر سیدھے چلے جاؤ، ٹیڑے نہ ہونا۔ اس کے اوپر ایک منادی بھی ہے جو پکارتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو دائی کہتا ہے، ہائے افسوس، اسے نہ کھول، اگر کھولے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ پھر اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ راستہ تو اسلام ہے اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کے محرمات ہیں اور لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدیں ہیں، اور راستے کے کنارے پر پکارنے والا قرآن ہے اور اس کے اوپر بلانے والا اللہ کا واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منکر کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ عرض کیا گیا، منکر کون ہے؟ فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی بہشت میں گیا، جس نے میری نافرمانی کی منکر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تلاش علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کا بیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی کو پکڑتا ہے، تم گھاٹیوں سے بچو، جماعت مسلمین اور عوام کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت سے بالشت بر بچھڑا اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دو چیزیں وہ چھوڑی ہیں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے، اور اللہ کا کلام بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض لازم فرمائے، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ محرمات حرام کیے، ان کی حرمت نہ توڑو، کچھ حدیں مقرر کی، ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ چیزوں سے بغیر بولے خاموشی کی، ان سے بحث نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دی جب تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف سے ایسی بات نقل کرے جسے جھوٹ جانتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے جن سے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علمی بات عالم کی اپنی گمشدہ چیز ہے، جہاں پائے وہ ہی اس کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین میں نہیں، وہ مردود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 5 قسموں پر اترا: حلال، حرام، محکم اور متشابہ اور مثالیں، لہٰذا حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، مثالوں سے عبرت پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حمد و صلوات کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوط تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیزیں 3 طرح کی ہیں، ایک وہ جس کا ہدایت ہونا ظاہر، اس کی تو پیروی کرو، ایک وہ جس کا گمراہی ہونا ظاہر، اس سے بچو، ایک وہ جو مختلف ہے، اسے اللہ کے حوالے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانے ہیں، جو کفر میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں جبکہ عالم بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں، ایک شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگا دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے تو اسے فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھائے۔